الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد اور اس کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، یہ وہ فاسقین اور کافر مراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے یہ اقرار کیا تھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے دعائیں بھی مانگتے رہے تھے، اور تورات و انجیل و زبور کے اندر جو حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے تھے، ان اوصاف حمیدہ کو بھی یہ بیان کرتے رہے تھے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو یہ اس وقت اپنے اس عہد سے پھر جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل شانہ انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اپنے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہی فاسق ہے۔ دراصل عہد جو ہے یہاں پر تین طرح سے رب کائنات جل شانہ نے عالم میثاق کے اندر لیا۔ پہلا عہد تو وہ تھا کہ جو رب کائنات جل شانہ نے تمام اولاد آدم سے لیا تھا، جتنی بھی آدم کی اولاد ہے اس سے لیا تھا، اس وقت کہ تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرو گے جب تمہیں ہم روح اور جسم کے ساتھ نیچے اتاریں گے۔ قرآن میں رب کائنات نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے، محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کو اپنی جانوں پر گواہ کیا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، تو وہ سارے کے سارے بولے عرض گزار ہوئے بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اور جو ہی عہد ایک لیا تھا رب کائنات جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے، جی ہاں، خالق کائنات جل شانہ نے اس بات کو بھی بیان کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا تھا، اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ نے تمام انبیاء سے اور آپ سے بھی عہد لیا تھا۔ یہ عالم میثاق کی باتیں ابھی جسم بنے نہ تھی۔ اور تیسرا قسم کا جو عہد ہے وہ ہے کہ جو علماء کے ساتھ خاص تھا، یعنی وہ لوگ کہ جن کو رب کائنات جل شانہ نے علم عطا کیا تھا اور ان کے اوپر راز منکشف کیے تھے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس عہد کو توڑ بیٹھے کہ جن کے پاس تورات انجیل زبور میں وہ ساری نشانیاں موجود تھیں کہ جو حضور علیہ السلام کی آمد پر اور ان کے اوصاف حمیدہ کے بیان پر تھیں، تو انہوں نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، توڑ دیا۔ جی ہاں، رب کائنات جل شانہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالی جل شانہ نے عہد لیا ان لوگوں سے اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ کیوں یہ انہیں کتاب دیے گئے؟ کیا عہد تھا ان کے لیے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ ضرور حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو لوگوں کے لیے بیان کریں گے، ضرور بھی ضرور انہیں بتایا کریں گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور وہ ان کے اوصاف کو چھپائیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حسد کی آگ میں جل کر فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک ڈالا، اور وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑے دام خرید لیے، تھوڑے دام قیمت حاصل کر لی۔ اس بنا پر جو ہے رب کائنات جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو عہد توڑنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو خائب ہیں، خاسر ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہنے والے ہیں۔ اور رب کائنات جل شانہ نے انہی کو حکم فرمایا تھا کہ تم فلاں فلاں چیز کو ملا لو، ان ملانے کی چیزوں کو بھی انہوں نے قطع کیا۔ جی ہاں، قرآن کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن باتوں کے ملانے کا
انہیں حکم دیا تھا یقطعون، وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قطع کرتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ چیز کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر لازم کی کہ وہ اللہ کے جن جن چیزوں کو ملانے کا حکم تھا یہ اس کو کیا کر رہے تھے؟ قطع کر رہے تھے، توڑ رہے تھے۔ کن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا تھا؟ خالق کائنات نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے۔ پتہ چلا اصل ایمان وہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو ماننا اور تمام انبیاء کو ماننا ہے، کیونکہ ایمان یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بیج ہو، اور قرآن یہ ایسے ہے جیسے کہ بارش ہو۔ تو بارش تو ہر ایک پر برستی ہے، لیکن ہر جگہ سے ہدایت کے چشمے نہیں پھوٹتے اور ہر بندہ ہدایت کو نہیں پا سکتا، کیونکہ جو بیج جس طرح کا بیج ہوگا کھیتی اور درخت اسی طرح کا اگے گا، اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس نے جو ہے وہ لوگوں پر فضل و احسان فرمانا ہے، اور قرآن تمام عالم کے لیے رشد و ہدایت کا سامان لے کر آ گیا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے بھی قطع کرتے ہیں، یعنی انہیں حکم یہ تھا کہ حضور تمام انبیاء کو ماننا ہے، انہیں حکم یہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، انہیں حکم یہ تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، انہیں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت اور مودت کا سامان رکھنا ہے، انہیں حکم یہ تھا کہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنی ہے اور انہیں ماننا ہے۔ تو یہ لوگ اس بات کو چھوڑ بیٹھے، تو پتہ چلا ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو ان فرامین پر عمل کرنے والا ہو اور حضور علیہ السلام سے کامل محبت کرنے والا ہو، جس کا رشتہ غلامی رسول علیہ السلام سے جس قدر مضبوط ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کافر کو جو ہے قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے اس کو کلمہ پڑھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ تو غلامی رسول علیہ السلام میں آ جا، کیونکہ یہاں جب آئے گا تو پھر تجھے فلاح کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ بہرحال خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہ ہیں کہ جو خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے حقائق جاننے کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، جیسے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری جان بچ گئی۔ ہرگز یہ نہیں بچیں گے، یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے حضور علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت پر استقامت عطا فرمائے۔